Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، شب برات بالکل قریب ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات میں مسلمانان عالم سب سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شب برات میں یہ 4 رکعت نفل نماز بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت و برکت اور فائدے ہیں یہ معلوم کر کے آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ شب برات جو کہ ایک بہت ہی بابرکت رات ہے، ابو داؤد شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یعنی کہ شعبان کے نصف رات 15 شب کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کریم اپنی شایان شان آسمان دنیا پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد کی نعمت کا سوال کرنے والا کہ میں اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی اپنی مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اسے ان چیزوں سے نجات عطا کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ اعلان ساری رات لگاتار ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین وقار، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، تو اس لیے اس رات میں جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ان نوافل کو بھی اپنی ان عبادات کا لازمی حصہ بنائیے، کیونکہ ان نوافل کی فضیلت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب وہ کون سے نوافل ہیں، ان کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے لیے نیت کیسے کریں گے، اور ان میں کون کون سی صورتیں پڑھیں گے، یہ مکمل ڈیٹیل ابھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد گرامی حضرت عباس یعنی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، کیا میں تم پر احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ سے حق محبت ادا نہ کروں؟ کیا میں تمہیں اس نماز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب آپ اسے ادا کریں تو اللہ کریم تمہارے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا؟ تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو ادا کرو، ورنہ ہر جمعہ کو ایک دفعہ پڑھ لو، اگر یہ نہ کر سکو تو ہر ماہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو یعنی کہ ایک ماہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھ لو، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار تو لازمی اسے پڑھو۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے صدقے سے اپنے بندے کے اگلے اور پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ کریم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین، اتنی بڑی فضیلت ان 4 رکعت نفل کے ادا کرنے کی ہے۔ اب یہ جانیے کہ وہ کون سے 4 رکعت ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، 4 رکعت نماز نفل آپ اس نیت سے ادا کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، یعنی کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل ہی آسان سا ہے، اور پھر اس کے پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بس صرف اس میں ایک تسبیح جو ہے وہ بالخصوص پڑھنی ہوتی ہے۔ اب نیت کر لینے کے بعد
تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر لی، تو اب آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھیں، بلکہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر جو سورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں سے کوئی سورت تلاوت کریں۔ اس کے لیے کوئی خاص سورت پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت تلاوت کر لینے کے بعد رکوع میں نہ جائیں، بلکہ قیام کی حالت میں ہی 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں۔ رکوع میں سب سے پہلے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر رکوع کی حالت ہی میں اس تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ کو 10 بار پڑھیں۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کر سجدے میں نہیں جانا، بلکہ کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سجدے ہی کی حالت میں یہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، یہاں جلسے میں بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، اس دوسرے سجدے میں بھی پہلے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ 10 بار پڑھیں۔ یعنی کہ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے۔ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد، پھر 10 مرتبہ رکوع میں، رکوع کے بعد سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں، یعنی کہ اس طرح سے ایک رکعت میں جو ہے 75 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت میں چونکہ ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، اس لیے دوسری رکعت میں سب سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی دوسری سورت ملائیں، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر بھی 10 بار پڑھیں، اس کے بعد دونوں سجود میں بھی اور ان کے درمیان میں بھی 10 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ پھر اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات میں تشہد، درود اور دعا مکمل پڑھنی ہے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد آپ نے اپنی اس تیسری رکعت کو اسی طرح سے شروع کرنا ہے جس طرح سے پہلی رکعت کو ثنا سے، یعنی کہ سبحانک اللہم سے شروع کیا تھا۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ میں 10 مرتبہ، جلسہ میں، دوسرے سجدہ میں۔ اس طرح سے آپ نے اپنی یہ نماز 4 رکعت مکمل کرنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت میں ٹوٹل جو تسبیح ہے وہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 75 بار، تو اس طرح سے 4 رکعت میں یہ تسبیح 300 بار مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔